پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ چاروں طرف بے کراں تاریکی اور سناٹا مسلط تھا۔ صرف طیارے میں روشنی ہو رہی تھی، اگرچہ فضا بہت پرہول تھی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی پریشان نہیں تھا، بلکہ ہم سب اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے ستارہ سے پوچھا، اب آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ ڈاسن فیلڈ کی اس عمارت میں جدید مائکرو ویو سسٹم نصب کر دیا گیا ہے اور اب رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو طیارے کے اغوا کا علم ہو چکا ہوگا۔ ویسے پروگرام کیا ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ستارہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس کے لہجے پر چونک اٹھا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے 8 ساتھی تل ابیب جیل میں قید ہیں۔ ہم انہیں 3 دن کی مہلت دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم یہ طیارہ اڑا دیں گے اور اس کے مسافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ ہمیں بھی قتل کر دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ستارہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اگر وہ مطالبہ مان لیں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ طیارے کے مسافروں کو یہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ یرغمال کے طور پر روک لیے جائیں گے۔ باقی افراد کو لے جانے کا بندوبست وہ خود کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس طیارے کو دمشق لے جائیں گے اور دمشق میں یہ طیارہ اسرائیل کو واپس کر دیا جائے گا، ورنہ وہی ہوگا جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ بڑا دلچسپ مشغلہ ہے آپ لوگوں کا، لیکن ڈاسن فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ 2 مقامات تھے ہمارے ذہن میں، قاہرہ یا پھر ڈاسن فیلڈ۔ دونوں جگہوں پر ہمارے ساتھی مستعد تھے۔ اگر طیارہ قاہرہ لے جایا جاتا تو وہاں بھی ہم لوگ صرف یہ کرتے کہ قاہرہ ایئرپورٹ پر روک کر تل ابیب سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا انتظام کرتے، اور اگر ممکن نہ ہوتا تو پھر طیارے کو تباہ کر دیا جاتا۔ اتفاق سے اس سلسلے میں ڈاسن فیلڈ کے نام قرا نکل آیا اور ہم لوگ یہاں اتر گئے۔ آپ لوگوں کو کسی اسرائیلی سازش کی توقع بھی ہوگی۔ میرا مقصد ہے کہ وہ سازشی لوگ یقینی طور پر اتنی آسانی سے آپ کی بات نہیں مان لیں گے اور اپنے طور پر کوئی خفیہ کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل درست، ہم نے اس کے لیے مناسب انتظام کیا ہے۔ ہر چند کی ہماری تعداد صرف 11 افراد تک محدود ہے، مگر ان 11 افراد کی زندگی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم لوگ تو ان کوششوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، تاہم مرنے سے پہلے یہ طیارہ ضرور تباہ کر دیں گے۔ کم از کم اس طرح ہمارے مقصد کی تشہیر تو ہوگی۔ ابھی ستارہ کیف اپنے منصوبے کی تفصیلات بتا رہی تھی کہ اسی وقت ہم نے 3 افراد کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان میں ایک سعید تھا، دوسرے 2 قوی ہیکل جوان تھے جو فلسطینی فدائین کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ سعید کے ساتھ آنے والے دونوں جوان گوہر شغف اور نعمان بادی تھے۔ قریب آتے ہی وہ دونوں بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لباس سے وہ نقشہ نکال کر دکھایا جو میں نے بنایا تھا۔ مجھ سے ان کی عقیدت کا یہ روشن ثبوت تھا۔ ان کے پاس میری تصویر بھی تھی جو کسی اخبار سے تراشی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان بے حد خوش تھا۔ سعید نے اپنی کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، محمود جالود تل ابیب سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ڈاسن فیلڈ پر طیارے کی موجودگی کی اطلاع دے دی ہے۔ ہم نے انی پارکر کا نام ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ نام بے حد کارآمد ہے اور وہ دوبارہ تل ابیب کو یہ اطلاع دینے جا رہے ہیں۔ محمود جالود کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس آپریشن کے انچارج، سعید نے بتایا۔ کیا وہ طیارے کے اغوا کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ یہاں تھے۔ صبح ان سے تمہاری ملاقات کرائی جائے گی۔ سعید نے کہا، خطان کو تمہاری موجودگی کی اطلاع ملے گی تو وہ بہت خوش ہوں گے علی۔ انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں، لیکن وہ تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تمہاری تصویر انلارج کرا کے اپنی رہائش گاہ میں سجائی ہے۔ گوہر نے کہا، مجھے اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ میں اتنے عظیم لوگوں سے روشناس ہو جاؤں گا۔ عظمت و بلندی میں آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ کوئی نصف شب کے وقت اچانک ہمیں ہوائی جہازوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور ہم سب مستعد ہو گئے۔ چاروں طرف سے سیٹیاں ابھری اور ہم نے ٹیلے سے چھلانگ لگا دی۔ وہ 2 طیارے تھے۔ ایک بار وہ ہمارے سروں سے گزر گئے، پھر کافی دور جا کر پلٹے اور اچانک فضا میں تیز روشنی پھیل گئی۔ سفید دودیا روشنی نے ماحول کو دن کی طرح روشن کر دیا تھا۔ روشنی کے بم پھینکے گئے ہیں، سعید نے کہا، گویا وہ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا امکان نہیں، وہ صرف طیارے کو دیکھ رہے ہیں۔ پائلٹ وغیرہ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں، سعید نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔
انہیں طیارے سے دور رکھنا بہتر ہے۔ یقیناً، میں نے کہا۔ طیارے ہمارے سروں سے دوبارہ گزر گئے۔ آگے جا کر ان کی روشنیاں جل اٹھی تھیں اور آسمان میں بہت دور سرخ نقطے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ سب لوگ خاموشی سے ان کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک ان کی واپسی کا انتظار کیا، پھر سعید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صرف ہمیں دیکھنے آئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ مسٹر علی، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو طیارے میں چلے جائیں۔ دن کی روشنی میں ہم لوگ طیارے سے باہر نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے بھی طیارے کے مسافروں کا جائزہ لینے کے لیے ان کی پیشکش قبول کر لی اور آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں اندر داخل ہوا تو تمام مسافر جاگ رہے تھے۔ عورتیں رو رہی تھیں اور مرد پریشان نظر آ رہے تھے۔ اینی پارکر اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیڈرو، او پیڈرو ڈیئر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تمہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ نہیں ڈارلنگ، میں زندہ ہوں۔ میں نے مثلاً ان لوگوں سے دوستی کر لی ہے تاکہ ان کے اقدامات کا اندازہ کر سکوں۔ او مسٹر پیڈرو، آخر تم نے کیا جائزہ لیا؟ ہمارے عقب میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو شاید ہماری باتیں سن رہا تھا اچانک بول پڑا۔ مجھے جانسن فلیک کہتے ہیں۔ معاف کیجیے، میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر جانسن، ان لوگوں نے سخت حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ اب معاملہ تل ابیب پر ہے۔ اگر یہودی حکومت نے ان 8 فلسطینیوں کی رہائی کا فیصلہ کر لیا تو ہماری زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ لوگ طیارے کو اڑا دیں گے۔ کاش وہ لوگ ان کی بات مان لیں۔ کتنے افراد بے موت مارے جانے سے بچ جائیں گے۔ جانسن نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ ہماری اس گفتگو سے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف اور مایوسی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ اینی زارو قطار روتی رہی اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اب کیا ہوگا ڈیئر پیڈرو، اب کیا ہوگا؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ڈارلنگ، تم بالکل بدحواس ہو گئی ہو۔ آخر تم نے مجھے کس نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے؟ میں نے اینی کے کان میں کہا اور وہ بری طرح چونک پڑی۔ سوری ڈیئر، میں واقعی سخت پریشان ہو گئی ہوں۔ تمہیں علم ہے کہ فلسطینی یہودیوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں؟ اگر انہیں میرے بارے میں خبر ہو جائے تو مجھے تو وہ قطعاً زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سبھی لوگوں کی ایک سی کیفیت ہے اینی ڈیئر، تنہا تم اپنی فکر مت کرو۔ وہ لوگ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر ان کی بات پوری نہ ہوئی تو وہ یقیناً طیارے کو اڑا دیں گے۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ دوسرے لوگ بھی اسے یکساں سن سکتے تھے۔ نتیجتاً ان کی بدحواسیاں مزید بڑھ گئیں اور رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ صبح صادق کی روشنی فضائے بسیط پر پھیلتی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سورج نے مشرق سے سر ابھارا۔ ریگستان روشن ہو گیا۔ تحت نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ریت کے ٹیلے آہستہ آہستہ گرم ہوتے جا رہے تھے۔ 2 ایئر ہوسٹس بھیجی گئیں اور انہوں نے ناشتے کا انتظام کر لیا۔ مسافر رات کے بھوکے تھے، اس لیے کسی نے ناشتے سے انکار نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد سعید اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ طیارے میں آیا۔ اس نے میری جانب کوئی ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لوگ کچن میں داخل ہو گئے اور شاید سامان خورد و نوش کا جائزہ لینے لگے، پھر کچھ پیکٹ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ ایک ہائی جیکر بدستور طیارے میں موجود تھا اور پوری طرح مستعد تھا۔ غالباً اسے میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا کیونکہ 2-3 بار مسکراتی نگاہوں سے اس نے مجھے دیکھا تھا اور ان آنکھوں میں شناسائی کی چمک موجود تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ دن کو تقریباً 11 بجے صحرا میں کچھ گاڑیاں نمودار ہوئیں۔ یہ چند ٹرک تھے اور 2 جیپیں تھیں۔ میں طیارے کی سیڑھیوں پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے فدائین میں کچھ ہلچل سی دیکھی۔ وہ سب سمٹ کر طیارے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پائلٹ وغیرہ اب بھی اس عمارت میں موجود تھے۔ ہم دور سے ان گاڑیوں کو قریب آتے دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ طیارے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رک گئیں۔ پھر ان سے کچھ فوجی نیچے اترے۔ یہ یہودی سپاہی تھے اور گاڑیوں پر اسرائیلی جھنڈے صاف لہرا رہے تھے۔ فدائین خاموشی سے ان کی کارروائیاں دیکھتے رہے۔ ان سے مذاکرات کا انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی اور تحریک نہیں ہوئی تھی۔ دفعتاً میں نے ستارہ کیف کو دیکھا جو اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ یہ لوگ طیارے کی دم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قوی ہیکل شخص کے سامنے ایک ٹرانسمیٹر مشین رکھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس پہنچا تو قوی ہیکل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے محمود جالود کہتے ہیں۔ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی، میں نے کہا اور پھر ہم دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اسی وقت مشین پر ایک اشارہ موصول ہوا اور جالود ہاتھ اٹھا کر بولا، بس 1 منٹ، ذرا دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ضرور، میں نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا اور محمود جالود نے مشین کے چند بٹن آن کر دیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز ابھری۔ محمود جالود مخاطب ہے۔
تمہارا تعلق کون سے گروپ سے ہے؟ پوچھا گیا۔ PNLP سے، محمود نے جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ جارج حباش کے ان 8 ساتھیوں کی رہائی جو تل ابیب جیل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ بس فی الوقت یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ دوسرے معاملات کے لیے ہماری ملاقاتیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، محمود جالود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طیارے کے مسافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 218، محمود جالود کی جانب سے کہا گیا۔ ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے؟ ہاں، محمود جالود نے وضاحت کی۔ مسافروں میں کوئی قابل ذکر ہستی؟ پوچھا گیا۔ ہاں، ایک عظیم شخصیت موجود ہے، باقی کے معیار زندگی کا تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ کون ہے وہ؟ سوئٹزرلینڈ کے ارب پتی میکائل پارکر کی بیٹی اینی پارکر۔ میرے خیال میں یہ نام تمہارے لیے چونکا دینے والا ہوگا، محمود جالود نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد پھر کہا گیا، تل ابیب تمہارے مطالبے پر غور کر رہا ہے، تمہیں دی ہوئی مہلت میں توسیع کرنی ہوگی۔ کتنی مہلت چاہتے ہو؟ جالود نے پوچھا۔ کم از کم 3 دن، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ ممکن نہیں، ہمارے پاس خوراک بہت کم ہے، اس کا کوئی انتظام کر دیا جائے گا۔ تل ابیب اس سلسلے میں تساہل سے کیوں کام لے رہا ہے؟ اس لیے کہ جارج حباش کے گوریلوں کو تل ابیب جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ کہاں؟ محمود جالود کے لہجے میں تشویش کی جھلک نمایاں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے آہنی عزائم کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ بتانا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خوراک مہیا کر دی جائے تو ہم انتظار کر سکتے ہیں، محمود جالود نے کہا۔ 3 افراد تمہارے پاس بھیجے جا رہے ہیں، جہاز کے مسافروں کی فہرست انہیں پیش کر دو۔ نہیں، صرف ایک آدمی بھیجا جائے، محمود جالود نے جواباً کہا۔ یہ تینوں غیر مسلح ہوں گے اور جس جیپ میں یہ لوگ آئیں گے تم اس کی تلاشی لے سکتے ہو۔ صرف ایک شخص آئے گا اور وہ بھی پیدل آئے گا، فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ بہت واضح لہجے میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آخر تمہیں 3 افراد کی آمد پر کیا اعتراض ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ صرف ایک آدمی، محمود نے کہا اور مشین بند کر دی۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اینی پارکر کا نام بہت دلکش ہے ان کے لیے، تم نے واقعی ہمیں ایک عظیم تحفہ پیش کیا ہے علی۔ شکریہ مسٹر محمود، مجھے آپ کی اس انداز پذیرائی سے ناقابل بیان خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا، تمام ہائی جیکرز بے حد محتاط اور چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ ہر سمت کا جائزہ لیا جا رہا تھا، وہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا بھرپور جواب دینے کے لیے سر بکف بیٹھے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد ایک اسرائیلی افسر دونوں ہاتھ بلند کیے اس طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی۔ فدائین بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ پھر 2 فدائین اس کے لباس کی تلاشی لینے لگے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ لوگ اسے اپنے ہمراہ لے کر محمود جالود کے پاس پہنچ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمود نے آنے والے سے دریافت کیا۔ رافن فالکن، تل ابیب کے نمائندے نے جواب دیا۔ تمہارا عہدہ کیا ہے؟ اسرائیل فوج میں میجر ہوں، آنے والے نے بتایا۔ تو پھر آؤ، میں تمہیں طیارے کی سیر کرا دوں، تمہیں ان لوگوں سے مل کر خوشی ہوگی۔ ویسے تم سادہ لباس میں کیوں آئے ہو؟ محمود جالود نے پوچھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، تم لوگ بلا سبب ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، پھر بھی ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، محمود جالود نے کہا اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ طیارے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ طیارے کے مسافروں میں بدستور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ان غریب الوطن لوگوں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ فدائین کے درمیان ایک اسرائیلی افسر بھی موجود ہے تو عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ کچھ مردوں نے اپنی اذیت و کرب کے قصے سنانے چاہے، لیکن یہودی میجر گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اسے طیارے کی ارد گرد کی سچویشن بتائی گئی۔ وہ ڈائنامائٹ دکھائے گئے جو طیارے کو اڑانے کے لیے بچھائے گئے تھے۔ میجر ان سارے انتظامات کو دیکھ کر سہم سا گیا تھا۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، تمہاری کوئی غلطی اس طیارے کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس کی آواز سے گہری تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہاری بھی کوئی غلطی اس طیارے کی تباہی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے میجر۔ غلطی کسی سے بھی ہو غلطی ہی کہلاتی ہے۔ ہم اس وقت تک کوئی غلطی نہیں کریں گے جب تک تمہاری طرف سے کسی عیاری کا ثبوت فراہم نہ ہو جائے۔ محمود جالود کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ جرات و بے باکی کا مظہر تھا۔ طیارے میں خوراک کتنی ہے؟ میجر نے پوچھا۔ جتنی چند گھنٹوں کے سفر کے لیے ہو سکتی ہے، ویسے یہاں مزید خوراک موجود نہیں ہے۔ اور پانی؟ میجر نے گھبرا کر دوسرا سوال کیا۔ پانی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ محمود جالود کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ وہ اپنے اعصاب کی مضبوطی کا بارہا مظاہرہ کر رہا تھا۔
خود تمہارے اپنے پاس خوراک کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ایک راز ہے، محمود جالود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر خوراک کے یہاں پہنچانے کا کیا بندوبست کیا جائے؟ میجر نے پوچھا۔ تم اسے ان ٹیلوں کے قریب ہیلی کاپٹر سے گرا سکتے ہو، جالود نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی گاڑی یہ خوراک لے آئے تو؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تم اپنے 2 آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہو، میجر نے کہا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، جالود نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے مسافروں کی فہرست فراہم کر دو، بالآخر اسرائیلی میجر نے کہا۔ جالود نے کچھ دیر بعد اسے فہرست پیش کر دی۔ یہودی میجر نے ایک نگاہ فہرست پر ڈالی اور اس کے چہرے سے شدید اضطراب کے تاثرات ظاہر ہونے لگے۔ پھر وہ اٹھا اور فہرست لے کر چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد محمود جالود نے اپنے ایک ساتھی سے یہودی میجر کی اضطراب کا تذکرہ کیا تو وہ بول پڑا۔ آپ کا خیال درست ہے جناب، ان لوگوں میں کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جو ان لوگوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً اسی کو دیکھ کر یہودی میجر اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ محمود جالود نے فکر مند لہجے میں کہا۔ خدا جانے، مخاطب نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تو مجھے اس فہرست کی نقل دوبارہ فراہم کر دو، میں غور کروں گا، محمود جالود نے کہا۔ اس کے ساتھی نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی اور پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ بڑا سنسنی خیز ماحول تھا۔ صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن مجبور تھے۔ اسرائیلی میجر تمام صورتحال کا جائزہ لے کر گیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ طیارے کے مسافروں کی زندگی بارود کے ڈھیر پر بسر ہو رہی ہے۔ انگلی کی ایک جنبش سے ان کے جسموں کے ٹکڑے میلوں دور تک پھیل جائیں گے۔ وہ لوگ فوری طور پر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ شام کو 4 بجے ایک ہیلی کاپٹر فضا میں نظر آیا۔ اس نے نیچی پرواز کی اور مجاہدین کسی حادثے کے لیے تیار ہو گئے، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ ہیلی کاپٹر ان ٹیلوں کی طرف بڑھ گیا جہاں غذا گرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر نے کئی کارٹن پھینکے، پلاسٹک کی بوتلیں بھی نیچے پھینکی گئیں جن میں صاف پانی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ مجاہدین جا کر وہ کارٹن اٹھا لائے۔ ان میں اعلیٰ قسم کی غذائیں، سگریٹوں کے پیکٹ، کافی کے ڈبے اور ڈبل روٹیاں موجود تھیں۔ فلسطینیوں کے ہوش مند رہنما نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان غذاؤں میں سے ایک ذرا بھی فدائین استعمال نہ کریں، بلکہ جہاز کی کچن سے جو کچھ محفوظ کر لیا گیا ہے وہی استعمال کرتے رہیں۔ کسی نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اس ہدایت کی پوری پابندی کی گئی۔ پھر مسافروں کو یہودیوں کی فراہم کردہ غذائیں پیش کی گئیں اور جو کچھ بچ گئی اسے صبح کے ناشتے کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ رات کو 9 بجے کے قریب محمود جالود نے مجھے طیارے سے بلایا۔ اس وقت سعید، ستارہ اور 2 نامعلوم افراد بھی موجود تھے۔ آج کی شب آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے گی مسٹر علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زے ہے نصیب، اس اعتماد نے مجھے نئی تقویت بخشی ہے۔ میرے لہجے سے ممنونیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا آپ مائک تھریشر کو جانتے ہیں؟ کون مائک تھریشر؟ میں نے دریافت کیا۔ جہاز کا ایک مسافر ہے، بھاری بدن اور گنجے سر والا۔ ہمارے نزدیک یہ شخص مشکوک ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ضرور ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے اس کا بالوں سے صاف چکنا سر یاد رہ گیا تھا۔ 11 بجے تک آپ طیارے میں آرام کریں گے اور پھر 11:30 بجے سے 2 بجے تک آپ کو ڈیوٹی انجام دینا ہوگی۔ بصر و چشم، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اس دوران مائک تھریشر پر گہری نگاہ رکھیں۔ میں نے اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کو بھی ہوشیار کر دیا ہے، میں نے جواب دیا اور واپس طیارے میں آ گیا۔ مائک تھریشر اپنی سیٹ پر موجود تھا اور آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سے کھوپڑی سہلا رہا تھا۔ اینی مجھے دیکھتے ہی رو پڑی۔ پیڈرو ڈارلنگ، یہ کہتے کہتے وہ اچانک رک گئی۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ پھر وہ مجھے دوسرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، آرمارک، میں کیا کروں؟ میں سخت پریشان ہوں، مجھے بھی باہر لے چلو، یہاں میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ حوصلہ رکھو اینی، وہ لوگ تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر تم نے باہر قدم نکالا تو وہ بے دریغ گولی مار دیں گے، میں نے آہستہ سے کہا اور اینی سسکیاں لینے لگی۔